ناظرین، آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی ایک بدترین جیل میں ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال قید کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جسے امریکہ خوفزدہ تھا؟ آج ان کی رہائی کے لیے کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ٹویٹ کی جا رہی ہیں کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گی؟ یہ ساری معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت عقل مند اور ذہین تھی۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ تقاریر کے مقابلے میں اکثر مرحوم عامر لیاقت بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لڑکوں میں عامر لیاقت انعام جیتتے اور لڑکیوں میں عافیہ صدیقی۔ اگر کبھی سب کا ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو عامر لیاقت کہتے کہ وہ دوسری تیسری پوزیشن کی تیاری کرتے، کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ کی ہی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلد ہی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئیں۔ اس کے بعد انہیں MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے۔ اس ریسرچ کے استعمال سے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دی۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہ علم تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں ایسی تقاریر بھی کیں جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ کس طرح وہ بچپن سے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے ہی حاصل کریں۔ وہ بزنس کے اصول قرآن سے سیکھیں گے، انہیں طب بھی قرآن کے ذریعے ہی سکھایا جائے گا۔ ایک ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سکھائے جائیں گے۔ ناظرین، 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہوئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ ان سے ملنے ان کے گھر گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے، انہیں سٹیچز کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر عافیہ پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے بچوں کی مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے ہوئے الزامات مکمل جھوٹ تھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد ڈاکٹر عافیہ 2002 میں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئیں۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئیں اور وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھیں، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی خالہ فوزیہ اور نانی کے ساتھ رہتا
جاتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں DNA ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں موزمبیق کی کتاب اینیمی کمیٹنٹ کے نام سے آئی۔ موزمبیق بگرام اور گوانتانامو جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی رہی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دی گرے لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے دو رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس ایک خبر تھی کہ ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دیکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو فوراً اسے قتل کر دو، تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دہ رہی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ گر گئی تھی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھیں کہ ان کے سر پر کس قدر تشدد کیا گیا ہے، لیکن سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنا دی گئی اور ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کوسٹ ویل جیل میں ہے، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن جب ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ This meeting was so emotionally charged. You know, it just wasn't a time to go into horrible memories and to bring them up. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بیسٹ انفو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔